اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ گفتگو جاری تھی سورہ طٰہٰ کے ترجمے کے حوالے سے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 اور 40 دو آیتوں کا ترجمہ ہے کہ خداوند عالم نے الہام کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں کی جانب۔ الہام یہ تھا کہ انقذ فیہ فی التابوت، قذف سے مراد ہے رکھنا، ڈالنا یا پھینکنا۔ یہاں رکھنے کے مراد ہے، ڈالنے کے مراد ہے کہ ڈال دو۔ یہ کہ تم اس بچے کو صندوق میں رکھو اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دو۔ فاقذ فیہ فی الیم، اسے ڈال دو دریا میں۔ فیلقہ الیم بالساحل، پس اذن الہی سے یہ دریا اس صندوق کو، اس تابوت کو آہستہ آہستہ اس ساحل کے نزدیک کرے گا جہاں فرعون کا محل ہے۔ یہ خدا کا حکم تھا، اور دریا بھی خدا کے حکم سے مسخر تھا، خدا کے حکم پہ چل رہا تھا، اور یہ صندوق بھی خدا کے حکم سے چل رہا تھا۔ بس ہر چیز کو شعور ہے، ہر چیز مطیع ہے پروردگار، ہر چیز مسبح ہے پروردگار۔ بس یہ دریا مسخر تھا، بس یہ جہاں فرعون، یہ اس ساحل کے پاس جائے گا جہاں فرعون کا محل ہے، جہاں فرعون کا گھر ہے، وہاں یہ دریا لے جائے گا اسے، اس صندوق کو۔ بس فلیلقہ الیم، یہ دریا آہستہ آہستہ لے جائے گا اس ساحل کے کنارے پہ جہاں فرعون کا گھر ہے یا محل ہے۔ یأخذہ عدو لی وعدو، حتماً، یہ ترجمہ یہ کرنا ہے، حتماً لے گا اس صندوق کو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ بس دریا، خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے کہ دریا بہترین امانت دار ہے، امانت کو ادا کرنے والا۔ صندوق بہترین امانت دار ہے، پہنچائے گا جناب موسیٰ کو۔ یأخذہ، اسے لے گا، حتماً لے گا، اسے حتماً لے گا اس صندوق کو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے، اب خدا مخاطب ہے علیکہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے، میں نے اے موسیٰ تمہاری محبت جب تم بچے تھے، بچپن میں تھے، تو ہر ایک کے اندر ڈال دی تھی تاکہ کوئی تمہیں قتل نہ کرے، کیونکہ خبر مل چکی تھی فرعون کو کہ آپ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ کا قتل ہونے والا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ڈال دی تیرے حوالے سے ہر ایک کے دل میں محبت۔ بس جو بھی جناب موسیٰ کو دیکھتا ان سے محبت کرتا، ان کے اندر محبت آ جاتی جناب موسیٰ کی، جو بھی دیکھتا۔ بس وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تصنع ثنا سے، ثنا یعنی احسن کے معنی میں احسان۔ پہلا ترجمہ، تاکہ تجھ پر محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی، تاکہ تجھ پر ہر کوئی احسان کرے میری نظر کرم کی وجہ سے۔ یہ میری نظر کرم ہے تجھ پہ، علی عینی یعنی میری نظر کرم، تاکہ ہر کوئی تجھ پہ احسان کرے۔ یا یہ ترجمہ، یا دوسرا ترجمہ، تاکہ فرعون تجھ پر احسان کرے میری نظر کرم کے سامنے۔ کیا احسان کرے؟ کہ تیری ماں کو دودھ کے لیے بلائے، تیری ماں کو کہے کہ اس کی پرورش کرو، تیری ماں کو کہے استمشی اختک، یاد کرو جب تیری بہن، جب تجھے تیری ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، استمشی اختک، جب تیری بہن تابوت کے پیچھے چلی اور فرعون کے پاس آئی، یعنی فرعون نے کہا کہ اب یہ صندوق آیا، فرعون کے ہاتھ لگا، آل فرعون کے ہاتھ لگا، تو بچہ گریہ کر رہا تھا،
بچہ گریہ کر رہا تھا، بچے سے محبت ہو گئی فرعون اور آل فرعون کی، سب احسان کرنے کے کہ اب اس کو دودھ پلانے کے لیے کوئی دایا کا بندوبست کیا جائے، تو فرعون کے پاس آ کر جناب موسیٰ کی بہن آ کے کہتی کیا ہیں؟ فتقولو، تیری بہن نے کہا، حل ادلک، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اے فرعون اور آل فرعون، میں تمہاری رہنمائی کروں، من، اس دایا کے حوالے سے، یکفل ہو، جو اس کی کفالت کرے، جو اسے دودھ پلائے، فرجعناک، بس ہم نے تمہیں پلٹا دیا، الی امک، تیری ماں کی جانب ہی پلٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کئی تقر عینھا، بس ہم نے لوٹایا تجھے تیری ماں کی جانب، تاکہ تمہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں شوق کے آنسو بہا کر ٹھنڈی ہوں۔ کہ رسول خدا بھی کہتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محمد اور آل محمد شوق کے آنسو بہاتے ہیں نماز میں، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں۔ بس شوق، جب لکھا اللہ کا شوق ہو تو انسان گریہ شوق میں کرتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، شوق کا گریہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھیک، بس تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ خدا کی قدرت کو بھی سمجھے، آنسو بھی بہائے خوشی کے۔ ولا تحزن، تو غمگین نہ ہو اے موسیٰ، تو غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا، اور تو نے اس نفس کو قتل کیا جس کا قتل کرنا جائز تھا، فنجیناک من الغم، ہم نے تمہیں غم سے نجات دی، ہم نے تمہیں خوب آزمایا، وفتناک فتونا، ہم نے تمہیں خوب آزمایا، فلبث سنین فی اہل مدین، ہم نے تمہیں ہدایت کی کہ تم جا کے مدائن میں رہو، اہل مدائن میں چند سال رہو، بس چند سال مصر سے فرار کر کے تم نے مدائن میں زندگی گزاری، وہاں خادم بنے جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ اب تو آیا ہے کامل بن کر اے موسیٰ، یعنی کیا مطلب، یعنی 40 سال کی عمر میں تو پہنچ گیا، آزمائشوں پہ بھی پورا اتر چکا ہے تو، اب تجھے رسالت ملنی چاہیے، اب میں تمہیں چنوں گا، اب تم کامل ہو گئے ہو۔ بس یہ جو نار آگ دیکھی ہے، انی آنست نارن سے شروع ہوا ہے کام، یہ وہ نار تھی جہاں آئے ہیں تو رسالت ملی، کیونکہ کامل ہو گئے ہیں، 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہو، کامل ہو گئے ہیں، بس ثم جئت علی قدر، بس تو آ گیا ہے اب 40 سال کی عمر میں کامل ہو گیا ہے موسیٰ، اب میں تمہیں چنوں گا رسالت کے لیے، اب تیرے اوپر توریت نازل ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی اللہ